السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہادت ثالثہ کے لحاظ سے میں 9 ایک ساتھ بنا چکا۔ آج کی ہماری آخری قسط ہے 10ویں قسط، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے مولانا عارف کاظمی صاحب کے بیان سے شہادت ثالثہ آذان میں، اقامہ میں، نماز میں اور کلمہ میں ثابت کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ عارف کاظمی صاحب نے جو آذان کے لحاظ سے اپنا موقف ظاہر کیا جب کچھ لوگوں نے ولایت علی والی آذان کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کا نام دیا تھا، تو یہاں پر عارف کاظمی صاحب نے باقاعدہ ایک آیت پیش کی اور اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ آذان میں ولایت علی ہم نے قرآن سے لی ہے۔ تو سب سے پہلے مولانا صاحب کا یہ بیان سنیے، سمجھیے، غور کیجیے، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی مزید وضاحت کی طرف۔ اور اسی ولایت کا اعلان خدا نے برملا قرآن میں کیا جب کہا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب کہا رسول، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کی اذان بھی رک جاتی۔ آیت رکی نہیں، آیت ایک قدم آگے بڑھی کہ تیسرا وہ ولی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ ہم سب نے کہا علی۔ جی ناظرین، تو آپ نے سنا عارف کاظمی صاحب کا بیان کہ جس کے اندر انہوں نے آذان کے لحاظ سے قرآن مجید سے ایک آیہ مبارک کی تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ اور اس کی آیہ مبارک 55 اس میں ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انما ولیکم اللہ، اس آیت کے اس حصے کو دیکھا جائے تو ہم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد ورسولہ، جب رسول کی بات ہوئی تو ہم نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر یہ آیت یہاں پر ختم ہو جاتی، آیت رک جاتی، تو ہم بھی یعنی شیعہ بھی آذان میں ولایت علی کا اقرار نہ کرتے، چونکہ آیت کے یہ الفاظ ہیں کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ایک وہ بھی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہیں، اور ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، عارف کاظمی صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا اور تمام اصولی حضرات سے جنہوں نے ولایت علی کی گواہی کو آذان کا جزو نہیں مانا ہوا اور تشہد میں وہ ولایت علی کی گواہی کے منکر ہیں، ولایت علی کی گواہی سے نماز کو نعوذ باللہ باطل سمجھتے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس آیت میں کہاں پہ لکھا ہوا کہ یہ جو آیہ مبارک ہے یہ فقط آذان کے لحاظ سے آئی ہے۔ ہمیں اس آیہ مبارک کے شروع میں یا اس کے بعد میں وہ الفاظ دکھائے جائیں جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ یہ جو آیہ مبارک ہے یہ آذان کے لحاظ سے آئی ہے، یا کلمہ کے لحاظ سے آئی ہے، یا تشہد کے لحاظ سے آئی، یعنی کسی ایک کے ساتھ آپ اسے مخصوص کر کے دکھائیں اور نص سے ثابت کریں، جو کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک مکمل آیت ہے جس میں کلمہ کا ذکر نہیں ہے، تشہد کا ذکر نہیں ہے، آذان کا ذکر نہیں ہے۔ اگر عارف کاظمی صاحب کے مطابق اس آیہ مبارک سے استدلال کر کے ولایت علی کی گواہی آذان میں دی جاتی، اب میں عارف کاظمی صاحب سے اور اصولی حضرات سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب اس آیہ مبارک کے مطابق آذان میں ولایت علی کی گواہی دی جا سکتی ہے تو پھر تشہد میں ولایت علی کی گواہی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کیونکہ یہاں پر آذان کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس لیے اسی آیہ مبارک سے جس طرح سے آذان کے لحاظ سے آپ استدلال کرتے ہیں اور ولایت علی کی گواہی دیتے ہیں، تو اسی طرح کلمہ میں بھی ولایت علی کی گواہی اسی آیہ مبارک کے مطابق دی جاتی ہے۔ آذان میں، تشہد میں، اقامت میں، ہر لحاظ سے جہاں بھی توحید و رسالت ہوگی تو وہاں پر ولایت علی کی گواہی اللہ کے قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، اور چونکہ اس آیہ مبارک کا تیسرا حصہ اس آیت کا جزو کہلاتا ہے، تو اسی طرح ولایت علی کی گواہی توحید و رسالت کا جزو کہلاتی ہے، چاہے مقام جون سا مرضی ہو، چاہے کلمہ ہو، چاہے آذان ہو، یا چاہے تشہد ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہم نے مولانا عارف کاظمی صاحب کے بیان سے اور اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت کہ جس طرح سے آذان میں ولایت علی کی گواہی بقول عارف کاظمی صاحب کے قرآن سے ثابت ہے، تو اسی طرح
तशहद में भी साबित है, कलमा में भी साबित है। क्योंकि जहां भी तौहीद और रिसालत की बात होगी तो फिर इसी आया मुबारक को फॉलो करते हुए वहां पर विलायत अली की गवाही जुज़्व करार पाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमेंट तक ये पैगाम पहुंच चुका। आज असूली हज़रात की ज़ुबानी ये फैसला हो चुका। यकीनन अल्लाह के कुरान से ये नस मिलती है कि जहाँ भी तौहीद और रिसालत की बात होगी, तौहीद और रिसालत की विलायत की बात होगी, तो वहाँ पर अली अलैहिस्सलाम की विलायत की बात भी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद और रिसालत के बाद विलायत अली की गवाही जुज़्व कहलाती है, कुरान से साबित है। और मुकाम चाहे कौन सा हो, चाहे जौन सा हो, चाहे नमाज हो, चाहे कलमा हो या चाहे आज़ान हो, तौहीद और रिसालत के बाद विलायत अली की गवाही हक है, वाजिब है, जुज़्व कहलाती है। अब जो बंदा विलायत अली की गवाही का कहीं भी मुनकिर होगा तो वो कुरान के इस हिस्से का मुनकिर होगा, और अल्लाह के कुरान का मुनकिर क्या कहलाता है ये आप अच्छी तरह से बेहतर जानते हैं। तो इंशाअल्लाह अब ये शहादत साल का मौजू हमने पाया तकमील तक पहुंचाया है। बाकी एक साथ आप देखना चाहें तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, लिंक्स में जाकर वो सारी एक साथ आप सुन सकते हैं। तो अब हमने असूली हज़रात की ज़ुबानी अल्लाह के कुरान से बाकायदा दिखा दिया है कि ये आयत फ़कत आज़ान के बारे में नहीं है, इसी से हम तशहद भी ले सकते हैं, इसी से हम कलमा भी साबित कर सकते हैं, इसी से हम इकामत में भी गवाही दे सकते हैं। और विलायत अली की गवाही जुज़्व कहलाती है। जैसा कि इस आयत में विलायत जुज़्व है, इसी तरह से तशहद हो, कलमा हो, आज़ान हो या इकामत विलायत अली जुज़्व कहलाता है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल मुमताज़ नकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, या अली मदद।